بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم کی کہانی جو صرف مردوں سے سیکس کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے جو ملک شام کے صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط بن حاران بن تاریخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق کے ایک شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر باہر کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی ناخوش اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور ان کو بھگانے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کس طرح منع کیا جائے جس سے ان کا آنا بند ہو جائے۔ اسی ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو، سیکس کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کی، سیکس کیا۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام سے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ اب عورتوں کو چھوڑ کر صرف مردوں سے ہی اپنی شہوت، اپنی سیکس کی چاہت کو پورا کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا کہ کیوں ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واز کو سن کر ان کی قوم نے نہایت ہی بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنی بےہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین و رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ مہمانوں کے سامنے ہی مہمانوں کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو پٹک دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر کنکر کے پتھروں کی موسلادھار بارش ہوئی جس میں قوم لوط کے تمام لوگ مارے گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔
ऐन उसी वक्त जबकि ये शहर उलट पुलट हो रहा था, तभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीबी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय रे मेरी कौम, ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाबे इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। चुनांचे कुरान मजीद में हक ताला का इरशाद है कि तो हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई और हमने उन पर एक मीह बरसाया, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। इस वाकये से हमें मालूम हुआ कि लड़कों का लड़कों के साथ और लड़कियों का लड़कियों के साथ सेक्स करना किस कदर शदीद और हौलनाक गुनाह कबीरा है कि इस जुर्म में कौमे लूत की बस्तियां उलट पुलट कर दी गई और मुजरिमीन पथराव के अजाब से मरकर इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए। और आजकल हो क्या रहा है कि ये सब बातें आम की जा रही हैं कि मर्द मर्द से सेक्स करे या औरत औरत से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। मनकूल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इब्लीस लाइन से पूछा कि अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है, तो इब्लीस ने कहा कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को ये गुनाह नापसंद है कि कोई मर्द मर्द से बदफेली करे या कोई औरत औरत से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।